بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب9 كلمات. يا أبا الدرداء لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تعقن والديك ولا تشربن خمرا فإنها مفتاح كل شيء ولا تعقن والديك وإن أمراك ان تخرج من اهلك ومالك فاخرج ولا تنازعن اولاة الامر وان رايت انك انت الى آخر الحدیث. صدر اجلاس امیر محترم، ہماری جمعیت کے ذمہ داران، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو تقریباً تمام اہل حدیثوں کو یاد رہتی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو انصار مدینہ کے سب سے آخری انسان ہے جو اسلام لائے، یہی ایک بچے رہ گئے تھے. ان سے پہلے تمام انصار مدینہ تقریباً مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی مجلس سے چھوڑتے نہیں تھے، شریک ضرور ہوتے تھے. آپ کی بڑی تمنا، بڑی خواہش تھی کہ نوجوان اگر اسلام لا لے تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن ہر چیز کا لکل اجل مسمى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے نہ اس سے بعد ہوتی ہے. وقت مقرر تھا. ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا، اپنے گھر میں تھے، اسلام گھر کر گیا. سوچے کہ نبی علیہ السلام جو جا کر کے بشارت دیں. جیسے چلے وہاں سے نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام آج ہم کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. لازمی چیز ہے، کسی انسان، کوئی انسان آپ کو دیکھے مسکرائے تو طرح طرح کے وصفات، تنزیہ مسکراہٹ ہے یا خوشی کی مسکراہٹ ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں، کبھی نہیں مسکراتے تھے. آئے تو اپنے اسلام کی خبر دینے کے پہلے کہا یا رسول اللہ، آپ کیوں آج مجھ کو دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے؟ کہا تم مسلمان ہو گئے ہو نا اللہ سے، اور مجھ کو خبر دینے کے لیے آ رہے ہو؟ بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تم گھر سے نکلے اسی وقت جبرائیل امین نے آ کر کے مجھے اطلاع دے دی ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے ایمان لانے کا کیا مقام اور کتنا ایک خیر و برکت تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئیں اور کہیں کہ دیکھیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آپ کی تمنا اور خواہش پوری ہو گئی. اس وقت سے انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھ کر کے دین سیکھنا شروع کیا، اور علماء صحابہ اور فقہاء صحابہ میں، اور کمال ہی اکیلے نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح میں تعلیقاً اور تاریخ الصغیر کے اندر کہتے ہیں ان کی بیوی ام الدرداء جو تھی کانت فقیہۃ، خود بھی عالم تھے
اور ابو دردہ کی بیوی ام دردہ بھی وقت کی سب سے بڑی عالمہ اور فاضلہ خاتون و صحابیہ تھی، سب سے بڑی عالمہ اور فاضلہ فقیہ تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا اونچا مقام مرتبہ دیا۔ ان کا لقب ہے معلم شام اور معلم دمشق، یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام فتح ہوا تو وہاں دین سکھلانے کے لیے ایک معلم اور استاد کی ضرورت تھی۔ اگر آج کے زمانہ ہوتا تو پہلے کیا ہوتی ہے، گشت کرتے، اس کے بعد تشکیل ہوتی، پھر کسی کو بھیجا جاتا ایک تبلیغی نصاب لے کر کے، ہاں، لیکن اس وقت کتاب و سنت کا زمانہ تھا، توحید و سنت کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز تھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو معلم دمشق بنایا اور ساری زندگی دمشق میں رہ کر کے انہوں نے دین کی خدمت کی اور اسلام کی نشر و اشاعت کا بڑا حصہ ان کے ذریعے ہوا۔ دوستو، یہی صحابی ابو دردہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ملاقات ہوئی تو بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی بتسع، میرے خلیل، دیکھیں رسول نہیں کہتے، نبی نہیں کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کیا۔ دعا کرو اللہ ان 9 باتوں کو ہمیں یاد رکھیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اور ایک بات میں نے کہی، یہ نہیں کہا کہ اوصانی رسول اللہ، کیا کہتے ہیں، اوصانی خلیلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مطولاً اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں، حاکم وغیرہ نے مختصراً، لیکن امام بخاری نے مطولاً نقل کیا۔ کہتے اوصانی خلیلی، میرے خلیل، ایک ہے صدیق اور ایک ہے خلیل۔ صدیق عام دوست کو کہتے ہیں، جب آپ کی دوستی ہو جائے اس کو خلیل کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں۔ اور ایک ہے دوستو خلیل کہتے ہیں اس شخص کو جس کی محبت آپ کے رگوں میں خون میں پیوست ہو جائے۔ اسی لیے ہمارا دانت میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس سے جس لکڑی سے نکالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، خلال۔ کیا مطلب ہے، 2 چیزوں کے درمیان گھس جانا۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں گھس گئی اس کا لقب پڑ گیا کیا، خلیل۔ اوصانی خلیلی، دیکھیں خلیل نے وصیت کیا۔ اسی لیے اگر ان کے پاس کوئی آتا علم حاصل کرنے کے لیے تو برابر نبی علیہ السلام کی الفت کا، محبت کا تذکرہ کرتے، جس کا تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ہم وہ 9 باتیں جس کی وصیت نبی علیہ السلام نے ان کو کی تھی، اختصاراً انہی وصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیوں میرے بھائیوں، اصل میں علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے اور جس کو غیروں تک پہنچایا جائے، علم اصل میں وہی ہوا کرتا ہے۔ ہمارے سلف کہا کرتے تھے، بلکہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی قول ہے، یہ علم پڑھ لینا سن لینا یہ کوئی علم نہیں ہے، علم تو ہے جو انسان کے دل میں ڈر پیدا کرے، اس کے عمل میں نظر آئے کہ ہاں یہ علم ہے۔ اسی لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو پڑھنے کے لیے آتے تھے تو بڑی تاکید کرتے تھے، کہتے ہیں علم وہ ہے، طالب علم وہ ہے، دین کی باتیں سننے والا وہ ہے کہ سننے کے بعد اس کے چال میں، چلن میں، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے سے ظاہر ہوگا اس نے کچھ سیکھا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کے آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ کمال تو یہ ہے دوستوں، یہ 30 پارے کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی 23 سالہ سیرت و سنت، آپ کے گفتار و کردار ہمارے وضع قطع ہمارے چال چلن میں ہو۔ لیکن ایک ایسے زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مصر سے ایک خبیث جملہ نکلا تھا، ظاہر کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، صرف اس کو دیکھتا ہے باطن کو۔ داڑھی ظاہری چیز ہے، داڑھی میں کیا اسلام رکھا ہوا ہے، لباس دینی پڑھنا اس میں کیا ہے، تو دل، سارا معاملہ دل پر آ گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے
صحیح بخاری کتاب الادب کی لباس کی روایت، ادب کی روایت، اور ادب المفرد میں بھی نقل کرتے ہیں، سنن ابی داؤد، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اچھے چال چلن، اچھی طرح سے اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کے طور طریقے کو اپنانا نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پتہ چل گیا اسلام صرف باطن سے تعلق نہیں رکھتا، اسلام جو باطن دل میں ہو اسی کے مطابق ظاہر بھی دیکھتا ہے۔ چلتے پھرتے ہمیں مومن اور مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو کہا گیا خلال، کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا یا ابد اوصانی خلیل بدسی، پہلی چیز یا ابد دردا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او خرقت۔ اے ابو دردا، اللہ نے تجھے ایمان سے نوازا، توحید سے نوازا، تقوی پرہیزگاری سے نوازا، اسلام اور ایمان سے نوازا ہے، گردن کٹ جائے لیکن کبھی دوبارہ شرک نہیں کرنا۔ دوستو ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، اور یہ ایمان اور عقیدہ جو ہے اسی کو ہمارے سلف منہج اور عقیدہ دونوں کہا کرتے تھے۔ آج کل لوگوں کو الرجک ہے، منہج کیا ہے، منہج کیا ہے، منہج کیا ہے، یہ جہالت ہے، ورنہ قرآن مختلف مقامات اور منہج اور منہج کا لفظ موجود ہے، پیروی کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشرک باللہ، اے ابو دردا لا تشرک باللہ شیئا، خبردار اللہ کے علاوہ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ خُرِّقْتَ، اگر تمہیں ایمان سے محروم کرنے یا ایمان بچانے کے لیے بوٹیاں بوٹیاں کاٹ دی جائیں، بنا دیا جائے اور آگ میں جلا بھی دیا جائے تو بوٹیاں بوٹیاں ہو جانا، اور لیکن آگ میں جل کے راکھ ہو جانا، لیکن شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہی بڑا کمال ہے کہ اسلام کے لیے، اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے جان مال جو کچھ قربان کرنا پڑے کر دینا چاہیے۔ اور ایمان کی اتنی بڑی دولت ہے، اس کو ایک ٹائم تو نہیں لیکن مثال دیں۔ آج سوچ، ایمان 1926 کے اندر جب ہندوستان میں سوتی سنگٹھن ایک تحریک چلی تھی انگریز کی مدد سے کہ ہندوؤں کو، مسلمانوں کو غیر مسلم بنایا جائے، مرتد کیا جائے، تو اس وقت کہا جاتا ہے میرٹھ اور اس کے قرب میرٹھ، آگرہ، اس قرب جوار کے تقریباً جتنے اضلاع تھے تقریباً سب لوگ اسلام چھوڑ چکے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ کبھی تفصیل سے ہم بتائیں گے لیکن ابھی اختصار، پورے کے پورے لوگ مرتد ہو چکے تھے۔ تو اس وقت اہل حدیث علماء کو اللہ نے توفیق دی۔ یہ بھی یاد رکھیں، سب سے پہلے اس باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کھڑے ہوئے وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری اور علماء اہل حدیث تھے۔ علماء اہل حدیث میں مولانا عبدالجبار غزنوی، جو ان کے والد سید عبداللہ غزنوی، ایک مدرسہ چلاتے تھے غزنویہ سلفیہ، مدرسہ غزنویہ۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی جب سے ملک سعودیہ گورنمنٹ کا بھی تب سے ہم سلفی نہیں، ان کے پیدا ہونے، دادا کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم سلفی ہی تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، مدینہ یونیورسٹی بعد میں ہوا۔ ارے مدینہ یونیورسٹی کو وجود ہی اہل حدیثوں کی برکت ہے۔ 2 اہل حدیث عالم، 5 رکنی کمیٹی، 2 اہل حدیث ہندوستانی تھے۔ ہم وہاں سے سلفی نہیں لیے ہیں، ہمارا منہج ہے سلف تھا۔ تو پتا چلا مدرسہ سلفیہ کے 5 طالب علم بھیجے گئے کہ پورے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلمانوں کو ارتداد سے بچایا جائے۔ میرے اہل حدیث بھائیوں، ذرا اس پر غور کرو کہ ہمارا کام کیا تھا۔ شرک کے لیے جان جائے، شرک نہیں، ایمان کے لیے جان دے دیتے تھے۔ بوٹیاں بوٹیاں بن جاؤ، لیکن ایمان کے بعد دوبارہ شرک اور کفر نہیں اپنانا۔ جتنا اپنا بچانا ضروری ہے اتنا ہی سامنے والے مسلمانوں کو بھی ہماری ذمہ داری، ان کو شرک اور کفر سے بچائیں۔ اتنے بڑے ہندوستان میں صرف ایک اہل حدیث علماء کھڑے ہوئے تو مدرسہ سلفیہ غزنویہ کے 5 طالب علم بھیجے گئے۔
ہندوستان آئے، آگرہ، میرٹھ، متھرا ان علاقوں میں، اللہ اکبر، مولانا اور پانچوں کے ہیڈ تھے مولانا سید محمد اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے نیک و صالح انسان تھے. چونکہ ان کے والد قبر پر مجاور تھے، اس سے وہ اہل حدیث ہوئے. پھر اپنے بیٹے کو مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت میں نظر مانی تھی، اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں بھی اپنے بیٹے کا نام محمد اسماعیل رکھوں گا. تو محبت میں رکھے. اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنا وفد لے کر کے متھرا کے اندر پہنچے تو کہیں ساری مسجدیں ویران، کہیں بکریاں بدھی ہیں، کہیں جانور بدھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جہاں جائے سب غیر مسلم. آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ ایسے غریبے کے جہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی تھی، اللہ اس کو جزائے. ایک بوڑھی عورت ایک جگہ گلی میں بیٹھی رو رہی تھی. جب ہم لوگوں کو دیکھی تو اس کی جان آ گئی، دوڑی ہوئی آ کے قدم سامنے کھڑی ہو گئی. ہم لوگوں نے کہا بوڑھی ماں کیا ہے؟ کہا کہاں سے تم لوگ آئے؟ آسمان سے آئے؟ کہاں سے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سالوں گزر گئے لیکن کسی مسلمان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا موقع نہیں ملا. بوڑھی ماں کیوں؟ کہا جتنے شوہر، باپ، بھائی، چچا، جتنے رشتے دار ہیں سب کے سب مرتد ہو گئے اور کوئی آج تک آیا نہیں. ذرا بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو بتایا. کہا کہ بہرحال طویل ہوا تھا کہ جا کر کے بیٹھے تو اس نے ایک نقطہ پیش کیا. کہا کہ سارے لوگ کافر ہو گئے. میں نے کہا کیوں؟ کیا دلیل دیتے ہیں؟ مرتد بنانے کے لیے، کافر بنانے کے لیے کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہا ایک بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں. ان کے علماء آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مسلمان اگر ہے تو گناہ کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے. شرک کرو گے تو جہنم میں، شراب پیو گے تو جہنم میں، تو جہنم میں گناہ کرو گے تو جہنم میں جائے. اسلام نے کوئی فائدہ نہیں. اسلام کے لیے مرو جیو اور گناہ کرو تو کہاں جاؤ؟ جہنم میں جاؤ. لیکن ہمارا ہندو مذہب جو ہے دنیا میں کتنا بھی پاپ کرو مرنے کے بعد جلا دیا گیا، سارا پاپ کا تاب سیدھے جنت پہنچ گئے. اس جنت کی لالچ میں سارے لوگ مرتد ہو گئے. رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی. بڑا عجیب سا نقطہ ظالموں نے پیش کیا کہ جب سارے لوگ گناہ کریں گے، مسلمان ہے کلمہ گناہ کریں، جب بھی جہنم میں جانا ہی ہے اور ہم جلنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ سب گناہ کرتے رہو. مرنے کے بعد ہندو رہیں گے تو جلا دیں گے، جلا دینے کے بعد اس کے بعد سیدھے جنت پہنچ جائیں گے. بڑا آسان اور اچھا مذہب ہے اور جنت کا سب سے بہترین راستہ ہے. اللہ اکبر. مولانا اسماعیل صاحب سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ جو اپنے علاقے کے اہل حدیثوں کے اور علم بردار تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت سے ان کی قبر کو نوروں سے بھر دے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء سے کیسے کام ہے. لا تشرک باللہ. اگر ہم ٹھان لے کے شرک نہیں کریں گے، نہ چھوٹا کریں گے شرک، نہ بڑا کریں گے، نہ جلی کریں گے، نہ خفی کریں گے، نہ اسما میں کریں گے، نہ صفات میں کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کریں گے، ہر قسم کے شرک سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، گردن کٹ جائے لیکن ہم شرک کے قریب نہ جائیں. مولانا اسماعیل صاحب گجران والا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سب کو بلاؤ، سارے رشتے دار سب بلائے گئے. شوہر آ جا، باپ آ جا. اور بوڑھی عورت روتی زیادہ کیا تھی؟ اللہ اگر میں مر گئی تو بغیر جنازہ اور مجھے دنیا ہی میں ظالم لوگ جلا دیں گے. کیوں؟ یہاں قبرستان میں جانے کوئی تصور ہی نہیں ہے. کہتی سب سے بڑی یہ فکر مجھے مار رہی تھی کہ مر گئی تو جلا دیں گے اور قبرستان ہم کو نہیں دفنائیں گے. اللہ اکبر. تو مولانا اسماعیل صاحب نے سمجھ لیا، دیکھ لیا کہ ان کی دلیل کیا ہے. سارے جب اکٹھا ہوئے رشتے دار، کہا دیکھو کیا تمہارے مذہب کیا خوبی ہے؟ کہا جتنا چاہو پاپ کر لو، جتنا چاہو گناہ کر لو، مرنے کے بعد جلا دیتے ہیں تو سارا گناہ جل گیا اور اس کے بعد سیدھے کہاں؟ جنت. کہا ارے بیوقوف ہو، بیوقوف ہو،
تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے اسلام کو دیکھا، اب سارے پنڈت یہ کیا ہوا؟ کہاں تم آگ میں جلا کر کے گناہ سے پاک کرواتے ہو؟ کہاں؟ کہا الحمدللہ ہمارے یہاں تو زندگی بھر کا پاپ توبہ کر لے تو زندگی ہی میں معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسی دلیل دی، ایسا نقطہ پیش کیا، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، ہم تو ہمارے لیے توبہ دل سے کرنا، سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور تمہارے گناہ کرو جب بھی جلنا ہی جلنا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اگر اس کو اپنایا جائے تو جہنم میں جلنے کی نوبت ہی نہ آئے، نہ زندگی میں نہ مرنے میں۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ حُرِّقْتَ، خبردار اے ابو الدرداء، شرک کے قریب نہیں جانا، گرچہ تمہیں کاٹ کر کے توحید کے لیے بوٹیاں کر دی جائیں، آگ میں جل جانا، لیکن شرک کے قریب نہیں جانا۔ لیکن افسوس صد افسوس، سب سے بڑی دولت جو توحید تھی، آج مسلمانوں نے سب سے زیادہ بگاڑ اسی میں پیدا کیا۔ کس قدر آج شرک عام ہو گیا، ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک تعویذ یہاں سے چلی تھی، چھوچھا سے تعویذ شروع ہوئی تھی، پھر گلے میں آئی، کان میں آئی، دھاگے میں آئی، اور آج جانتے ہو گے پیر میں تعویذ آ گئی۔ اس کے اندر پیر میں بھی تعویذ آتی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں قرآن و حدیث کی کون سے احترام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی قرآن ٹانگا ہوا اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن ٹانگا ہے تو پیر میں کیسے قرآن پہنچ گیا؟ رکوع کی میں گیا تو بازو والا دیکھا وہ 3 فٹ تھا، 3rd فٹ کیا کہتے ہیں پہنے ہوا تھا، چٹائی مارتا، سمجھ گئے نا؟ دیکھا کب وقت کے پیر میں تعویذ بدھی ہے، سلام پہننے کے بعد پکڑا، یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو کیا پتا؟ میں نے کہا بھائی پتا ہے، دوسرے پوچھ رہا ہوں۔ کہا مدنی چینل شریف نے ہم کو دیا ہے۔ لو، مدنی چینل یہی ہے کہ تعویذ کو کہاں تک پہنچا دیا۔ دوستو ضرورت ہے حدیث بھائیوں ہمیں شرک و بدعات کا مقابلہ کرنے کی۔ اللہ نے توحید سے نوازا ہے، اتنی بڑی مسجد الحمدللہ مل گئی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو، پتہ نہیں چھوٹی سے مسجد سے کیا برکت دے۔ ہمارے مشائخ جانتے ہوں گے، کم سے کم شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے تقریباً 1,99,000 محدثین کے نام تو رجسٹر میں تھے، رجسٹر میں اتنے لوگوں نے اجازہ لیا، اتنے لوگ حدیث پڑھے، اتنے حدیث پڑھے، اور بلا اجازہ والے پتہ نہیں کتنے اور تھے، کچھ نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس مسجد کی آدھا بس ایسے چھوٹی سی مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، لیکن اخلاص تھا، فکر تھی پوری امت کی اصلاح کی، شرک کی، بدعات مٹانے کی۔ نتیجہ یہ نکلا، ذرا سوچیں، وہی ایک چھوٹی سے مسجد میں بیٹھ کر کے، اور مولانا عبدالعزیز محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد نہلایا جا رہا تھا تو پانی پائپ وغیرہ کے نظام دلی میں نہیں تھا، ایسے ایک زمین پر نکالا گیا، چارپائی پر دھڑ رہے تھے، اور کنویں میں ایک حوض بنا رہتا تھا، اس سے بالٹی میں پانی بھرتے تھے، اور بالٹی میں پانی بھرنے کے بعد لوٹا بھر کر کے لا کے ہم دیتے تھے، کہتے پانی لوٹے بھر کے لا کے دینے والا میں تھا۔ کہتے ہیں نہلایا میاں صاحب کو، لیکن جب کروٹ بدلا پیس ڈالنے کے لیے تو یہاں دیکھا اتنا بڑا بھٹا کانا، جیسے اونٹ دیکھیں، اونٹ کے پیٹ میں ایک چوکی بنی رہتی، کہتے بھٹا۔ پھر جب پلٹا تو دوسری بار میرے تو چیخ نکلی، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا تقریباً 90 سال یا کہتے ہیں کم سے کم 70 سال وہ مسجد میں پتھر کی فرش تھا، پتھر کی دیوار تھی، اس پتھر پر ٹیک لگا کر کے جو بیٹھتے تھے اس پر، تو اتنے 4 دن بھر بیٹھے جو حدیث پڑھاتے تھے، اس حدیث پڑھانے کی وجہ سے ڈھٹا اتنا بڑا ان کے بدن کو پڑا ہوا۔ آج تو ہمارے سامنے منبر رکھا ہوا ہے، کہنے کا مطلب چھوٹی سی مسجد ہے لیکن برکت کتنی دوستو، پوری دنیا کو علم حدیث سے بھر دیا، پوری دنیا کو، پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسے نہیں ہوگی شاید جہاں مسلمان ہو اور وہاں کے لوگ میاں صاحب حدیث پڑھنے کے لیے یا ان کے شاگردوں سے حدیث حاصل کرنے کے لیے نہ پہنچے ہو۔
چھوٹی سے مسجد، ہم چھوٹی بڑی مسجد نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں مسجد سے کام کتنا ہو رہا ہے، توحید کی، سنت کی تبلیغ کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں برکت دیتا ہے، کام دیکھتا ہے، چھوٹی بڑی مسجد نہیں دیکھتا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھائیوں کی بنائی ہوئی مسجد کو ایک اسلام کا پورے خطے کا رہنما اور مرکز بنا دی سے۔ دوستو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ نمبر 2، اب میرے خیال سے ترجمہ کر گزر جانا پڑے گا۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا خبردار وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً۔ اور پھر ایک چیز یہاں اور ہے، ایک چیز اور یاد رکھیے گا۔ ہاں بھائی، اللہ رسول کس کو شرک سے منع کر رہے تھے؟ بولو بھائی، صحابی تھے کہ نہیں؟ اللہ کا رسول اتنے بڑے صحابی کو تلقین کرنے شرک سے بچنا، اور آج اگر ہمارے امیر صاحب توحید کانفرنس رکھ دیں جھولا میدان میں آپ کے ہاں، تو لوگ کہیں گے ارے بس توحید کانفرنس کون سا ہندو اور کافر سننے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر سے گھٹیا سوچ ذرا دیکھو۔ نبی تو صحابہ کو کہیں لا تشرک باللہ، اور احمد بن حنبل نے یہ حدیث کو حضرت معاذ بن جبل سے نقل کیا، اللہ اے معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ حُرِّقْتَ۔ اللہ کا رسول تو سارے مرتے وفات تک صحابہ کو شرک سے منع کرتے تھے، اور آج اہل حدیث ہمارے علماء بھائی اور نوجوان اگر کسی بگڑے ہوئے انسان کو توحید کی دعوت دے، کہتے ہیں بھائی ان سے کو چھوڑو، ان کو جا کے دیو، مندروں میں جاتے، ارے مسجدوں میں پہنے آنے والے مشرک کو اس کی اصلاح کرو، ان کو بعد میں کرنا۔ میرے بھائی تو پتہ چل گیا توحید ایسا عمل ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ برابر اس کی دعوت دیتا رہے اور تلقین کرتا رہے۔ صحابہ، اللہ کے رسول نے صحابہ کو تلقین کی ہے، ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں بخاری کی روایت ہمارے شیخ ماشاءاللہ عنایت اللہ بتائے ہو گئے کبھی درس میں کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم۔ اللہ تعالیٰ ام سلمہ بیٹھی ہیں، ام المؤمنین عائشہ بیٹھی ہیں، حضرت آپ کی باندھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اتنی تکلیف میں، اللہ اللہ آپ اشارہ کر رہے ہیں خبردار لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ یہود و نصارہ کو غارت کرے، کیوں؟ انہوں نے قبروں کا سجدہ کرنا۔ وفات کے وقت نبی علیہ السلام جس چیز سے منع کر رہے ہوں، آج اگر ہم اس پر منع کریں، کہتے بس یہ لوگ بھائی ایک گھسی پیٹی چیز رہ گئی، کیا کرنا چاہیے؟ امریکہ کے صدر کو ہٹا کر کے وہاں حکومت کیسے قائم کرے اس کی فکر ہوتی ہے۔ ارے پہلے اسلام قائم تو کر لیں اپنے گھر میں، اپنے بغل میں، لوگ توحید تو قائم کرو۔ تو لوگ اس طرح سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال دوسری شرط اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً۔ اے ابو الدرداء خبردار، ایک وقت کی بھی فرض نماز قصداً نہیں چھوڑنا۔ خبردار لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، کبھی بھی فرض نماز قصداً نہیں چھوڑنا۔ ہاں بھول گئے، سو گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہے، لیکن قصداً جان بوجھ کر کے نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ عارف فقد کفر، فقد کفر، جس نے کیا قصداً نماز چھوڑی سمجھو اس نے کفر کر۔ فقد کفر تاکید کے لیے قد آتا ہے، قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکیٰ۔ اللہ سے فرماتے فقد کفر، ہم نہیں کہتے کہ ہاں اسلام سے خارج ہو گیا ہے، لیکن بہرحال ہے خطرہ۔ کیا ہے وہ خطرہ؟ تو ضرور ہے۔ اب حنابلہ کی ایک جماعت تو یہی کہتی ہے کہ واقعی انسان اسلام سے خارج، لیکن اکثر اہل علم کہتے نہیں، خارج تو نہیں ہوا لیکن کم سے کم یہی کیا چیز ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کہا جائے تم گدھے ہو تو کیا خیال ہے؟ کوئی برداشت کرے گا؟ یعنی کیا مطلب؟ تمہارا کردار گدھے جیسا ہے،
لوگ کہتے تم کتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے یار اللہ کے رسول فرمائے جس نے نماز نے کفر کیا، کتنا سب سے نجس ناپاک گھٹیا کی اس نے کفر کر ڈالا۔ اتنی حکمت اللہ کے رسول کا یہی جملہ ہمارے عبرت و نصیحت کے لیے کہا، فقط کفر، اس نے کفر کر ڈالا۔ سمجھتے ہیں کفر ہی سب سے گھناؤنا الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے وہ جملہ استعمال کیا۔ تو دوستو ذرا نماز کی کوشش کی جائے، کیوں؟ فقط کفرا، پھر آگے کیا نقصان ہوا؟ اب ذرا سن لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا الدرداء لا تترکن الصلاة مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها فقد بریت منہ الذمہ۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اللہ نے اس کی مغفرت کا، اس کی بخشش کا، اس کے جان مال کے حفاظت کا اور دنیا میں عروج غلبے کا جتنا وعدہ اللہ نے کیا تھا سارا وعدہ ختم کر دیا۔ اب شرک میں مبتلا ہو جائے، بدعات میں مبتلا ہو جائے، کفر و شرک کرنے لگے، آسمان اور زمین سے عذاب آنے لگے، اب اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وعدہ، اور نماز چھوڑ دینے کے بعد اس کو ختم کر دیا، فقط بریت منہ الذمہ۔ اور نماز کے متعلق یاد رکھیں، کل رات کو میں نے بتایا صحیح مسلم کی حدیث الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، صحیح مسلم کی حدیث۔ میرے بھائی دو چیزیں یاد رکھو، الصلاۃ نور، اللہ سے فرمایا نماز پڑھو، کیوں؟ نماز جو ہے نور ہے۔ ہمارے سلف کہتے ہیں مشائخ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ ماشاء اللہ ابھی تو لائٹ ہے روڈوں پر، ابھی طوفان آئے، بارش ہو رہی ہو، لائٹ چلی جائے، اب مسجد میں آنے کے لیے کیا چاہیے؟ موبائل جلائیں گے۔ آپ کا گھر ہے، باتھ روم میں جانا ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، باہر نکلیں لائٹ کی ضرورت ہے، کھانا پکانے کے لائٹ، بغیر دنیا میں لائٹ کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہمارے اہل علم کہتے ہیں، سلف کہتے ہیں جس طرح سے دنیا کی زندگی اندھیرے میں قدم قدم پر لائٹ کی ضرورت ہے، ایسے ہی دینی زندگی گزارنے کے لیے نور ایمان کی ضرورت ہے، جو نماز کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، اے لوگوں نماز پڑھو گے تبھی تم کو نور ایمان ملے۔ ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، ماشاء اللہ دیکھیں یہ حدیث بجلی سے نا اللہ فرماتے ہیں، ذرا سوچو سورۃ انعام کی آیت اور قرآن میں دوسرے مقامات پر ہے، ایک انسان جہاں کفر و شرک اندھیرے میں تھا، اللہ نے اس کو نور عطا کر دیا، یمشی، اب لوگوں میں چلتا ہے تو نور ایمان لے کے چلتا ہے۔ جب نور رہے گا تو کالی پگڑے والی کی بات اس کو نظر آ جائے کہ ہاں وہ غلط کہہ رہا ہے، شرک و بدعت کی دعوت دینے والا سمجھ جائے گا۔ جو بڑے بڑے اسکالر کفر و شرک کی باتیں کرتے ہوں گے، اگر نور ایمان مل گیا تو آپ کا نور ایمان کبھی بدعت سے اور غلط چیزوں سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نماز ہم نے چھوڑا اس لیے نور ایمان سے محروم۔ الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث، الصلاۃ نور۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں جب تک نماز نہیں پڑھیں گے ہمیں نور حاصل نہیں ہوگا۔ 5 وقتہ نماز، تہجد کی نماز، نوافل نماز، ان نمازوں کے اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ آپ کو نور ایمان دے گا۔ وہ نور یمشی بھی، وہ نور یہی رہے جہاں دنیا میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں نور اس کے ساتھ ہوگا، کہیں دنیا کی کوئی برائی اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ہمارے بھائی سانپ کو اندھیرے میں رسی سمجھ کے اٹھا لیں گے اور روشنی ہے تو نظر آ جائے گا، نہیں اٹھاؤ کیوں یہ سانپ ہے۔ اگر نور ایمان رہا تو اس بدعت پر کوئی آ کر کی بدعت کی بات کرے گا، آپ کا ایمان کہے گا یہ بدعت ہے، یہ منہج سے ہٹا ہوا ہے، یہ شرارت گمراہی کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو نور۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا دل ایمان سے منور ہوتا ہے اللہ ہمیشہ اس کو ہدایت پر رکھتے ہیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنا،
اسلام نماز سے نور بھی ملتا ہے، اور نماز سے بڑا فائدہ اور ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ استقامت۔ کیا؟ سددو وقاربو، سددو وقاربو وعلموا ان من افضل اعمالکم الصلاۃ۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں سیدھے چلو، دین پر قائم رہو، اور دین پر استقامت اور قائم رہنا اسی کو نصیب ہوگا جو اسی کو نصیب ہوگا جو سب سے زیادہ جو نماز کا پابند ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو سب سے زیادہ دین پر قائم رکھنے والا عمل جو ہو سکتا ہے وہ نماز ہے۔ کیوں بیٹے؟ ابھی کتنی رکعت پڑھے؟ 3؟ ارے بھائی 5 تو ہوئی ہوگی نا، 5 مرتبہ ابھی، اور ابھی کتنا ماشاءاللہ کم سے کم 4 تو 7 رکعت والے ضرور ہوں گے، زیادہ نہیں پڑھا، کم سے کم 7 والے ضرور ہوں گے نا۔ 7 مرتبہ ابھی تم نے مانگا، اور 8 مرتبہ فجر میں تم مانگو گے اہدنا الصراط المستقیم، کہ بلا روح ہو، اللہ کے گھر میں ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو اللہ گمراہی کے راستے سے بچانا، ہدایت پر چلانا، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ سے جب ضلالت گمراہی سے بچنے اور صراط مستقیم کی دعا کریں گے تو اللہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس نور ایمان پر باقی رکھے۔ نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو الدرداء لا تشربن خمرا، خبردار کبھی شراب نہیں پینا، نشہ نہیں کرنا، نشہ نہیں کرنا۔ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کیا جا سکتا ابو الدرداء کے بارے میں، لیکن اللہ تو تاکید کر رہے ہیں، یا دہانی کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَرٍّ، ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ نشہ ہے۔ نشہ سوچیں، آج تو شراب کہیں کہیں پان کی شکل میں ہے، کہیں ٹیبلٹ کی شکل میں ہے، کہیں پتہ نہیں کتنے راستے ایجاد کر لے گئے ہیں نشے کے۔ اللہ رسول نے ارشاد مفتاح کل شے، یہیں سے ہمارے ایک بہت بڑے شارح گزرے ہیں حدیث کے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے یہاں نیکیوں کی جڑ نماز کو قرار دیا اور برائیوں کی جڑ شراب کو۔ نماز پڑھیں گے نیکیوں کے دروازے کھولے، اور شراب پیئیں گے برائیوں کے دروازے۔ سنا ہوگا بھی یہیں پڑوسی ساؤتھ انڈیا میں بچے نے نشے میں آ کر کے اب پستول لی، اپنے باپ کے سر کا کیما بنا کے رکھ دیا۔ کیا نہیں ہوتا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب شراب بند ہو گئی تو کتنے منکرات آٹومیٹک ختم ہو گئے۔ تو دوستو شراب کے متعلق کچھ ہم کہنا نہیں چاہتے، اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں شراب، زنا، سود 3 چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، پھر اللہ بھی اپنے اوپر واجب کر لیتا اب اس قوم پر عذاب نازل کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے پہنچائے۔ مفتاح شر نمبر 3 تو ہو گئے بھائی۔ نمبر 4 یا ابا الدرداء لا تعقن والدیک، ذرا اپنے والدین کا خیال رکھنا، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، ماں باپ کی بات کو ٹھکرانا نہیں، ماں باپ کو ستانا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ کبائر کیا ہیں؟ کہنے لگے من اکبر الکبائر، سب سے بڑا کبیرہ شرک کے بعد یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں اپنی منمانی زندگی گزاریں، ماں باپ ان کو منع کریں، ان کو سدھاریں، ان کو سمجھائیں، اور آخر میں ماں باپ اتنا تنگ آ جائیں کہ ماں اور باپ کی آنکھوں میں بچے کی شیطانی اور اس کی حرکتوں سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب سمجھ جاؤ کہ اب اس بچے کی مغفرت نہیں۔ کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، ہر گناہ کی سزا تو اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتا ہے، لیکن چند گناہ جس میں عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
سب سے جلدی تابڑتوڑ اگر کسی گناہ کے کفر کو درگزر چھوڑتا رہتا ہے، بدعتی کو چھوڑتا رہتا ہے، چور کو چھوڑتا رہتا ہے، لیکن ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ان کی نافرمانی کرنے والا اللہ سے اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ سے فرمایا مرنے کے پہلے جتنی جلدی ہو سکتا جلد از جلد اللہ تعالیٰ نقدی سزا اس کو دنیا میں دیتے ہیں، ما یدخر له فی الآخرہ، ایسا بھی نہیں کہ ہاں دنیا میں سزا دے دی ختم، دنیا میں سزا دے دیا اور بڑی سزا آخرت کے اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھتا ہے۔ تو لا تعقن والدی، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ دعا کرو ہم سب کو، ہماری اولاد سب کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو وفادار بنائے، فرما بردار بنائے۔ دوستو آج سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، نبی علیہ السلام بخاری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں جائے اور چاہتا ہے قبر نوروں سے بھرے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے حالات سے مالا مال کرے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے دین کام کرنا چاہیے۔ اگر چاہتا ہے کہ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 ماں باپ کی فرما برداری، نمبر 3 صلہ رحمی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو کی اولاد کو ماں باپ کو وفادار بنائے۔ نمبر 5 اور فرمایا وَلَا تُنَازِعْنَا، بہت ہی ضروری چیز ہے دوستو، اگر غور سے سنیں، گرچہ بات سخت ہو لیکن کبھی سختی ہی میں کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تُنَازِعْنَا وَلَاةَ الْأُمُورِ، اپنے ذمہ داروں سے کرسی چھیننے کی کوشش نہیں کرنا، اپنے بڑوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے ان کو ذلیل کرنا، خود کرسی پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج سب سے بڑا مرض یہی ہے، ہمارے بھائی چاہیں کہ مسجد کے صدر ہم بنیں، سوچ کر کے پہلے آئے ہیں اور 10 آدمی بیٹھے اور آپ کو بنا دیا، اب اتنا یہ ناراض ہو جائیں کہ مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیں۔ اوہ میرے بھائی، اگر 10 آدمی نے مل کر کے یہاں جماعت کے نظام جمانے کے لیے کسی کو مسجد کے لیے منتخب کر لیا ہے، کسی کو جماعت کا امیر مقرر کر لیا ہے، یہ کوئی دنیا داری کی چیز نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹانک کھینچنے کی کوشش نہ کریں۔ اے ابو الدرداء، اگر تم چاہتے ہو آپس کی الفت ہو، محبت ہو، اجتماعیت ہو، تو جس کو چند آدمیوں نے منتخب کر لیا ہے، گرچہ تمہیں وہ پسند نہ ہو، پسند نہیں ہے، خاموش رہو، خاموشی اختیار کرو، لیکن اس کے خلاف احتجاج، پروپیگنڈا اور ایک کیا کہتے ہیں لوگوں کا تیار کر کسی بھی صورت سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ ابو الدرداء خبردار کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا۔ کیوں میرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اس سے جو ہے الفت، محبت، اخلاق سب کچھ، اور چلتا ہوا کام رک جاتا ہے، چلتا ہوا کام رک جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اکثر بیشتر مدرسوں کا اختلاف، مسجد کا اختلاف، جماعت کا اختلاف، نہ مال کا ہے نہ دولت کا ہے، سارا معاملہ کس کا ہوتا ہے؟ نہیں ہم ان کو لائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ وَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری کے متعلق پورے محلے میں اس مسجد کا صدر بننے کے لائق میں ہوں، اللہ سے فرمایا وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں ہم ہی اس لائق ہیں، لیکن جب بھی اگر لوگوں نے ان کو منتخب کر لیا ہے تو تم بھی خاموشی سے، کیا خیال ہے کبھی جھگڑا ہو؟ لیکن ماشاءاللہ اس پر بھی حد یہ ہو گئی، اب خطبہ بھی دیا جا رہا ہے، واللہ خطبہ میں ایک آدمی صرف نظامت کس کو ملے وہ دوسرے کے خلاف خطبہ دے۔ جمعے کے دن میرے بھائی یہ ممبر اس لیے نہیں کہ ہاں جماعت کے اندر پھوٹ پڑے، کتنی پیاری نصیحت تھی میرے بھائی۔ یا ابا الدرداء ولا تنازعنا، جس کو تم نے منتخب کر لیا، قوم نے، برادری نے، جماعت نے، گھر والوں نے جس کو منتخب کر لیا، اب اسی کو اپنا بڑا مان لو،
خبردار اب جھگڑے جنگ جدال لڑائی ایک دوسرے کو ٹانک کھینچنے کی کوشش نہیں کرنا. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی اگر سارے مسجد کے لوگوں نے آپ کو بنا لیا ہے تو کیا ضرورت ہے اور تھوڑا داڑھی کٹی ہوئی ہے اور اس لائق نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے تو ممبر پر آ کر کے ہم اس طرح سے باتیں کریں نعوذ باللہ اسٹیج پر مسجد کے اندر کیا پتہ نہیں کتنا پوری دنیا کا ایک نظام بنا ہوا ہے. پیارے نبی نے نظام میں اتفاق الجماعت و رحمہ الفت برکت محبت جب مل کے رہتے ہیں وہ اتنے ہی اللہ تعالیٰ قوت و طاقت عطا کرتا ہے. تو دوستو اس چیز کا بھی ذرا خیال رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کو نصیحت کے 5 ہو گئی نا 5 ہو گئی 10 منٹ چلیں. نمبر 6 بڑی پیاری نصیحت. آپ نے فرمایا یا ابا الدرداء لا تفر من الضعف وإن هلك الناس. اگر کبھی کلمے کو حق کو بلند کرنے کے لیے تمہارا مقابلہ ہوا مٹ بھیڑ ہوئی حق اور باطل کی جنگ چھڑ گئی تو خبردار میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگنا. گرچہ تم دیکھو کہ ہاں ہمارا بھائی پٹ رہا ہے ہمارا بھائی کمزور پڑ گیا ہے یا ہمارا بھائی شہید ہو رہا ہے قتل ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ ابو ہریرہ کسی کی اس طرح سے بزدلی دکھا کے خبردار کبھی میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگنا. کیوں 7 کبائر گناہ. کتنے 7 کبائر. اجتنبوا الکبائر السبع. اے لوگوں 7 کبائر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان میں ایک گناہ کیا ہے میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے نہیں بزدلی نہیں. ہاں سورۃ انفال کی آیت ہے اگر کوئی جنگی پیکرا بدلنا ہو جیسے خالد بن ولید پیچھے ہٹتے گئے جب آیت اچانک حملہ کر کے پورے روم کی فوجوں کو ستیہ ناش کر دیا. اگر کوئی پیکرا جنگی چال چلنا ہو کہ کس طرح اس کو شکست دیں ذرا بھاگو تاکہ 50 بھگا رہے ہیں سب دوڑ نہیں سکتے آپ دوڑیں جب ایک رہ جائے پلٹ کر کے دو. اس کیا کہا جاتا ہے جنگی چال. ورنہ بزدلی دکھا کر کے بھاگنا ابو درداء کبھی ایسا نہیں کرنا. نمبر 7 اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابو درداء انفق من طولک علی عیالک. جو محنت کرتے ہو کماتے ہو پہلے اپنے عیال کس کو کہیں گے بیٹے؟ ہاں فیملی. عیال کہتے ہیں ہر وہ شخص جو آپ کی کفالت میں ہے. اس میں آپ کا بچہ ہو سکتا ہے بیوی ہو سکتی ہے بیوی ہو سکتی ہے بیوی ہو سکتی ہے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں بوڑھے ماں باپ ہو سکتا ہے بیوہ بہن آگے گھر بیٹھی ہو بیوہ خالہ بیٹھی ہو بیوہ پھوپھی بیٹھی ہوئی ہو کچھ یتیم آپ کے اندر ہو. ہر وہ شخص جس کے اخراجات کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں. اور فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ. اپنی آمدنی اور اپنی کمائی سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا کھلانے میں پلانے میں جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. تو ذمہ داریاں مختلف ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ مدرسہ چلا رہے ہو سکتا ہے آپ مدرسہ چلا رہے ہوں 10-20 بچے یتیم کے آپ یہاں پڑھ رہے ہوں تو سب سے پہلے اپنا مال اپنے اور اپنے اہل و عیال. نمبر 8 فرمایا وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. اپنے بچوں کو کبھی دیوی دیوتا بھوت اور جن سے نہیں ڈرانا سانپ سے نہیں ڈرانا. ہمیشہ اپنے بچوں کس سے ڈرانا اللہ سے. اللہ اکبر.
کیا خیال ہے بھائی؟ ڈرا دیا ہے ماں نے، آنٹی نے، بیٹے ذرا ادھر سے بچنا، اس درخت پر کیا رہتا ہے؟ جن۔ اتنا ڈرا دیا ہے اس بڑھاپے میں بھی ابھی اس کا ڈر بیٹھا ہوا۔ تجربہ کر لیں، اگر کہہ دیا جائے بھائی سمجھ کے جانا، کیوں اس برج کے نیچے کوئی جن رہتا ہے، فلاں ایسے ہو گیا ہے، کتنے بہادر بنے یہ جا رہے ہیں، اگر پتا بھی جائے گا تو کیوں؟ اس کا ڈر بچپنے سے بیٹھا دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو الدرداء، کسی مخلوق کا ڈر پیدا کرنے کے بجائے اللہ کا ڈر بچے کے دل میں پیدا کرو۔ تربیت ہے دوستو۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ہمیشہ اپنی اولاد کو، اپنے ماتحدین کو غیر مخلوق سے نہیں ڈراؤ۔ بڑی ایک عام سی بیماری، یاد نہیں کہہ سکتا، شمالی ہند وغیرہ میں کہیں بھوت سے، کہیں جن سے، کہیں دیوی سے، کہیں دیوتا سے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ بس وہ آدمی بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی اس طرف سے گزارتا ہے۔ اگر درخت سے پرندہ بھی ادھر سے ادھر اڑا تو یقین ہاں صحیح ہے، یہاں کوئی دور بیٹھا، کچھ نہیں بیٹھا ہے، ہوا لگی ہوگی۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ اکبر۔ امام غزالی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں بڑا عجیب سا، کہتے ہیں کہ ہم ایسے راستہ گزر رہے تھے تو چند بچے کھیل رہے تھے، چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ اچانک ایک بچہ رونے لگا، کھیلتے کھیلتے رونے لگا۔ جب وہ رونے لگا تو کہتے ہیں کہ میں سوچا کہ بچوں نے مارا ہوگا یا اس کو کھیل سے نکال دیے ہوں گے۔ میں جا کر کے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ کہتا ہے مجھے جہنم کی آگ کا ڈر لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میری امی ہمیشہ جہنم کی آگ سے ڈراتی ہے مجھ کو کہ بیٹے جھوٹ بولو گے تو جہنم میں ڈرو گے، بیٹے نماز نہیں پڑھو تو کہا تو کیا ہوا؟ کہا تم اس بچے نے کہا کہ چاچا بھائی تو چھوٹا، لیکن میں نے اپنی امی کو دیکھا چولہا جلاتی تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی پھر بڑی لکڑی ڈالتی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ جہنم جلانے لگے تو ان کو چھوٹی لکڑی کی جگہ پر ڈال کے پھر بڑوں کو جہنم میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کس سے ڈراؤ؟ ہمیشہ اللہ کی، مخلوق سے نہیں ڈراؤ۔ اللہ ہر بچے کو، ہر انسان کو، بڑوں کو تو خیر ڈرانا ہی مشکل ہو گیا ہے، وہ تو بہت بازی کریں گے، بچوں کو ڈرایا جاتے کس سے؟ اللہ سے۔ آخر میں 8 ہو گئی ہے، لاسٹ، چلو بھائی 9ویں چیز لاسٹ، اسی پر بات ختم کریں گے، لیکن اس حدیث کی بڑی شرح کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمارے مشائخ ہیں کبھی شرح کریں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا للہ، ادبا للہ، اور ڈنڈا سامنے رکھنا، ڈنڈا بچوں کو ادب سکھانے کے لیے، بچوں کو دیکھو دوستو، کبھی ان شیطان آپ سے کام نہیں کرواتا، کس سے کرواتا ہے؟ بچوں سے کرواتا ہے۔ وہ کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث، کھانا رکھا ہوا تھا، دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا اس اللہ کے رسول جو دسترخوان رکھ دیا گیا، اللہ کے رسول کچھ بات کر رہے تھے، کھانا نہیں شروع کیے تھے، تو ایک بوڑھا دوڑا ہوا آیا، بدو بوڑھا آیا اور آتے سیدھے بغیر بسم اللہ کے سیدھے کہاں ہاتھ ڈال دیا؟ کھانے میں۔ اللہ سے پکڑا، اللہ کے رسول زور سے جھٹکا۔ کبھی اللہ کے رسول بوڑھے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، اللہ کے رسول زور سے جھٹکے، لیکن آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ مکمل کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سے بچی آئی اور صحابی کہتے ہیں وہ بچی ایسی دوڑی آئی معلوم پڑا کوئی پیچھے سے دھکیل رہا ہے، آتے ہی سیدھے اس نے کھانے پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ حدیث بڑی ہے۔ شیطان کبھی شیطانی کرنے کے لیے بچوں کو
استعمال کرتا ہے، آپ کو برباد کرنے کے دوسروں کو استعمال کرتا ہے۔ آئی وہ ڈال اللہ سے بچی کے ہاتھ پکڑا، زور سے جھٹکا۔ اب بچی چھوٹی سے اللہ کے رسول کی اتنی محبت عورتوں سے، اور وہ بچی جو ہے کھانے پہ ہاتھ ڈال کے چھین لیا۔ اللہ سے فرمایا کھاؤ۔ اب اللہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بوڑھا بیچارہ بھوکا آیا اور آپ اس کو جھڑکی دے دی، تعجب ہے بچی کو بھی آپ نہیں چھوڑے۔ آپ نے فرمایا اصل میں کھانا رکھا ہوا تھا اور ہم لوگ کچھ مشغول ہے، سوچے بات پوری کر لے، شیطان کم وقت کو بھوک لگی تھی تو بوڑھے کی شکل میں آیا، کیوں ہم لوگ کھانا کھانا شروع کر دیں بسم اللہ پڑھ لیں گے تو وہ شیطان کو ہضم نہیں ہوگا، تو سوچ رہا تھا اچھا موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، چلے جاؤ پیٹ بھر کے کھا لو، تو اس شیطان کو میں نے دھکا دیا۔ اللہ رسول تو معصوم بچی تھی، بچی نہیں تھی، شیطان نے جب دیکھا بوڑھے کو اللہ نے چھوڑا تو بچی کی شکل میں آیا تاکہ اللہ رسول اس پر تو رحم کرے گی، اس کو جھٹکا نہیں دے گی، اس لیے شاید بچی نہیں تو وہ بھی شیطان تھا جو بچی کے شکل میں آیا تھا۔ کھانا کھائے بسم اللہ پڑھو کھانا کھاؤ، حدیث یہی ہے۔ ذرا سوچے ابلیس کتنا مکار ہے، کیسے کیسے کام ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے اخلاق میں، کردار میں بہت سارے منکرات بچے کی وجہ سے آ جائے۔ بچے، شیطان بچے کو استعمال کرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے لات کا بھوت باتوں سے، اسی لیے اللہ رسول فرمایا لا ترفع عنہ عصاک ادم، ڈنڈا ایسی جگہ رکھو کہ بچے دیکھتے ہوں کہ نہیں ڈنڈا سامنے ڈھونڈنا نہیں ہے، بھگ نہیں سکتا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا سزا دینا مقصد نہیں، مقصد ان کی کیا ہے؟ تنبیہ۔ اچھا عجیب ہے، آج ایک عجیب سی دنیا ہے، نہیں بھائی بچوں کو مارنا نہیں، بچوں کو مارنے سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے بھائی کا بچہ رات میں 2-4 ماہ چیخا چلایا اور ان کے پاس لے کے آئے، کہا وہ بہت بڑا اس پر شیطان ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈا مرواتا ہے، اپنے بچے کو ڈنڈا مرواتا ہے غیروں سے، لیکن نماز نہ پڑھے مارے گا تو بچہ خراب۔ یہ جن اور بھوت اور شیطان اگر آ جائے تو پیر کو دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، پیسہ دے کر کے بچے کو مرواتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، کہاں تمہاری مت ماری یارو۔ اللہ رسول ارحم الراحمین ہیں، فرماتے ہیں ڈنڈے کو ایسی جگہ رکھو تاکہ بچوں کو معلوم رہے کہ والد کو ڈنڈا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھائیں گے ایک رکھ دیں گے، مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، پہلے ہی سے وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ یہ 9 باتیں تھیں، انشاءاللہ کسی اور موقع تفسیر کی ضرورت، ہم نے کھولا بھی کچھ پھیل بھی نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہم آپ حضرات کے بھی شکر گزار ہیں، اللہ کو سب سے پہلے اور اپنے امیر محترم کے شکر گزار ہیں کہ یہ موقع عطا کیا اور بڑی اچھی انداز میں ہم لوگ بیٹھے سنے سیکھے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد کو ہدایت، رشد ہدایت کا مرکز بنائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اسی پر بس نہ کریں۔ ہم نے باہر بھی کہا جہاں 4-5 آدمی بھی جماعت کے ہوں وہاں سب سے پہلے مسجد ہو، شیخ 10 آدمی کے لیے بھی اگر مل جائے تو مسجد کے نام پر ایک کمرے میں 10 آدمی وہاں بھی پڑھو، کیوں؟ الحمدللہ جب شروع کریں گے تو اللہ رب العالمین پھر جانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں امرنا، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ہر جگہ مسجد چھوٹی بڑی نہ دیکھیں، اس کا نتیجہ دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ کیا ایک چھوٹی مثال دیں، توحید تو تقریر سن رہے تھے نا، کیا اس پورے علاقے میں بڑے بڑے جو کروڑوں خرچ کر مسجد بنی ہے کبھی توحید و سنت کی باتیں ہوتی؟ ارے اصل مسجد تو یہ ہے جہاں کتاب و سنت کی باتیں اور گرچہ فریضی کی شکل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔